الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ بقرہ کو مکمل کیا اور سورہ آل عمران کا ایک حصہ مکمل کیا۔ سورہ بقرہ کے آخری اس حصے میں قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں ہم۔ اس آیت الکرسی کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، اس کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں اس کو پڑھنے کی کہ جب اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے، صبح و شام پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی جو ہے پابندی کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، شیاطین، جنات وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان سب سے حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ اس کی جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کے بعد کی ایک آیت میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو دنیا میں پھیلا، ایک ہی آدمی سے اس امت میں اسلام پھیلا اور وہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک آدمی سے پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے پھیلا، آپ کے اخلاق سے پھیلا، آپ کی تعلیمات سے پھیلا۔ لیکن کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارنے کی تعلیم دی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف دینے کی تعلیم دی ہو، ایسی کوئی بات ہمیں اسلام میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن لوگ خواہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے زبردستی کی تعلیم دی جاتی ہے، کہ زبردستی کسی کو جو اسلام قبول کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر پڑھیں تو لوگوں نے بہت سارے الزامات لگائے اور کہا کہ اسلام جو دنیا میں پھیلا وہ تلوار کی زور سے پھیلا۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا اکراہ فی الدین، جو آدمی دل سے خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، دین قبول کرنا چاہتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ دین میں کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی زبردست نہیں کیا جائے گا کہ تم اسلام قبول کرو۔ کسی بھی طرح کی زبردستی جو ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دی۔ لیکن اس کا ایک مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں، مسلمان غلط سمجھتے ہیں۔ وہ کیا غلط سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین کی تعلیمات پر عمل کرو تو کہتے ہیں کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، نماز پڑھو دین میں زبردستی نہیں ہے، صدقہ و خیرات کرو بھائی زبردستی نہیں ہے دین میں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا یہ دین میں زبردستی نہیں، لیکن جب آدمی ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا تو پھر اسلام کے جو بھی تقاضے ہیں، جو بھی احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس میں اس کو جو ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی بھی آدمی کو، اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ہے، وہ کرنا ہی پڑے گا، تبھی چل کر وہ ایک سچا مسلمان اور ایک پکا مسلمان ہوگا۔ تو اس کا آیت کا جو ہے ہرگز غلط مطلب جو ہے نہیں لینا چاہیے۔ اس صورت میں سورہ بقرہ کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے انسانیت اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، خصوصی طور پر صدقہ و خیرات کے سلسلے میں بڑی باتیں بتائی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے صدقہ و خیرات کے جو آداب ہیں ان آداب کا تذکرہ فرمایا۔
آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اخلاص کی تعلیم دی ہے کہ آپ صدقہ و خیرات کرو تو پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ورنہ قیامت کے دن ہم جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے جانے والوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو ریاکاری کے لیے جو ہے صدقہ و خیرات دنیا میں کرتا تھا۔ اب کوئی آدمی خالص اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ آ کر سامنے تعریف کرتے ہیں لیکن اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہے۔ کوئی آدمی آ کر سامنے آ کر تعریف کر دیتا ہے کہ آپ تو بڑے سخی آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں پورے اخلاص کے ساتھ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں اور اعمال کرتا ہوں، میرے دل میں ذرا برابر بھی ریاکاری نہیں ہے، لیکن لوگ آ کر میرے سامنے میری تعریف کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین مومنین کی زبان سے خوشخبری آپ کو دے رہا ہے، آپ پریشان مت ہو جانا۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ہمیں، اگر کوئی آدمی اگر ہماری تعریف کرتا ہے، ہماری خوبیاں بیان کرتا ہے، تو ایسے موقع پر ایک مومن کو کرنا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا منقول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ تو مجھے بہتر بنا دے اس سے جو یہ لوگ میرے بارے میں سمجھ رہے ہیں، واغفر لی بما لا یعلمون، اور مجھے معاف کر دے جو چیزیں یہ لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ لوگ جو کچھ بھی میرے تعلق سے سمجھ رہے ہیں یا میرے بارے میں اچھا خیال رکھے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس سے بہتر بنا دے اور مجھے معاف کر دے یہ جو میرے بارے میں، میرے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، میں بہت ساری کوتاہیاں کرتا ہوں، مجھ سے بحیثیت انسان غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے علاوہ سلف سے ایک اور جملہ بھی منقول ہے اس دعا میں، وہ یہ، وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے رب تو مجھے یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کے بدلے میں میری گرفت مت کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ میں ان کو دکھانے کے لیے وہ میری تعریف کریں اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی عمل، وہ خود آ کر کے میری تعریف کر رہے ہیں، میں تعریف کرنے سننے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، تو جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں نے اس کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، اللہ اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ تو مجھے گرفت مت کر۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی آ کر ہماری تعریف کرے، خوبی بیان کرے، تو اس طرح کے کلمات ہمارے زبان سے نکلنا چاہیے، اس کی بجائے آدمی خوش ہو جائے، فخر اس کے دل میں آ جائے، تو اس کے بعد اس کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ آدمی یہ سوچے گا کہ میں تو بہت کر رہا ہوں، میرے اندر بہت خوبیاں ہیں، اسی لیے لوگ آ کر کے میری تعریف کر رہے ہیں۔ اس طرح کے خیالات شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اخلاص کے سلسلے میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، علی بن الحسین رحمہ اللہ، جنہیں ہم زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت خاندان سے ہیں، اس گھرانے سے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ یہ طے کر لیتے کہ مجھے آج 40 گھرانوں تک کھانا پہنچانا ہے، تو رات جب سب لوگ سو جاتے تو یہ ہر دن یعنی ہر رات جو ہے گھروں کے پاس جاتے، کھانا رکھ دیتے اور چلے آتے۔ صبح اٹھتی، لوگ دیکھتے کھانا گھر کے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے کئی سالوں تک یہ کرتے رہے علی بن الحسین رحمہ اللہ، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، اور لوگ بہت ہی زیادہ جو ہے کشمکش میں تھے کہ آخر کون صاحب ہیں جو روزانہ گھر کے سامنے جو دروازے کے پاس کھانا رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ جب علی بن الحسین رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، تب لوگوں کو پتا چلا کہ پچھلے 3-4 دنوں سے دروازے کے سامنے کھانا نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علی بن الحسین ہی ہیں جو گھر کے دروازے پر آ کر کھانا رکھ کر جا رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاص، کہ آدمی یہ سوچ کر کوئی بھی عبادت کرے کہ مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کے کسی بھی انسان سے مجھے تعریف نہیں سننی ہے، کسی کو مجھے خوش کرنا نہیں ہے، مجھے تو بس میرے رب کو خوش کرنا ہے، کیونکہ میرے رب ہی مجھے اجر دے گا، اس کے علاوہ کوئی اجر نہیں دے گا۔
قیامت کے دن، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے عبادت کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر جو صدقہ و خیرات ہیں اس کا پہلا ادب یہ بتایا گیا کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جو بھی عبادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، یہ بات بتائی گئی۔ اور دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ اگر ہم کسی کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ احسان مت جتلائیے، کہ آپ جو ہے دے رہے ہیں اس کو، آپ اس کے سامنے یہ مت کہیے کہ تو بہت دور سے آیا ہے اور تو جو ہے ضرورت مند ہے، میں تجھے دے رہا ہوں اور تجھے چاہیے کہ تو میرا جو ہے احسان مانے، یا پھر آدمی اس کو، سامنے والے آدمی کو حقیر نگاہ سے دیکھے اور احسان جتلائے، ایسے کلمات بول دے کہ جس سے سامنے والے کو ایسا لگے کہ وہ چھوٹا ہے، وہ حقیر ہے، وہ فقیر ہے۔ ایسے کلمات آدمی اپنی زبان سے نکال کر احسان نہ جتلائے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو آپ اپنے صدقہ و خیرات کو احسان اور زبان سے یا کوئی بھی حرکت سے تکلیف دے کر کے برباد مت کرو کہا۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ احسان نہ جتلایا جائے، اور اسی طرح ایک اور ادب یہ بتلایا گیا کہ آدمی دل کی خوشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، مجبوری نہ سمجھے۔ زکوٰۃ نکالنا ہے، آدمی یہ نہ سمجھے کہ ارے بھائی مجبوری ہے، سال نکالنا ہی ہے، چلو نکال دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ مجھے اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ مقرر کیا ہے اور میں یہ ادا کروں گا تو مجھے اس کا بہترین بدلہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آدمی دل کے ساتھ خوشی جو ہے نکالے، یہ بات جو ہے یہ ادب یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات یہ بتائی گئی کہ آپ اچھے سے اچھی چیز صدقہ و خیرات میں دیں، گھٹے سے گھٹیا چیز نہ دیں۔ گھر میں اگر کھانا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، کوئی فقیر آیا ہے، آپ کے پاس جو اچھا کھانا ہے وہ صدقہ و خیرات میں دیں۔ کھانا سڑ گیا ہے یا پھینکنے کے لائق ہے، عمومی طور پر لوگ وہ کھانا فقیروں کو دے دیتے ہیں اور اچھا کھانا کھانے لگتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ایسا مت کیجیے، صدقہ و خیرات کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں تو اچھی سے اچھی چیز دیجیے، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو آپ گھٹیا چیزیں مت دیجیے۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہے یہاں پہ ادب سکھا رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بتائی گئی یہاں پر للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہاں پر یہ بتائی گئی کہ آپ کے پاس کچھ فقراء لوگ آتے ہیں، ضرورت مند لوگ آتے ہیں، آپ صرف ان کو دے دیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ تو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ وہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ورنہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم گھوم پھر کر تلاش کر کے جو بھی محتاج لوگ ہیں ان تک پہنچائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ ہم نے حق ادا کر دیا محتاج لوگوں کا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے میں کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کس کے گھر میں کیا پریشانی ہے، تلاش کر کے ہم گھر تک پہنچے اور ان تک پہنچائیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا یہاں پر کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے کے لیے شرماتے ہیں، انہیں شرم محسوس ہوتی ہے، شرم کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں اور گھر میں بھوکے رہ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان تک پہنچیے، کسی بھی طرح پہنچنا ہے اور ان کو جو پہنچانا ہے وہ آپ پہنچائیے، یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں ادب سکھایا ہے اور ذمہ داری ہمیں بتلائی ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں جو دینا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئی ہیں۔ اس کے بعد اس سورۃ البقرہ کے اخیر میں قرض اور سود کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ ضرورت مند کوئی آدمی ہے، آپ سے مال مانگتا ہے، آپ قرض دیجئے۔ قرض دینا یہ خود بھی ایک عبادت ہے، اس کا ایک بڑا جو ہے مقام ہے اسلام میں۔ قرض لینے کی جو ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، قرض لینا ایک قبیح کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن مجبوری میں آدمی قرض لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیونکہ قرض اگر آدمی لے گا، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو بڑے اس کے جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ورنہ قرض دینے کی جو بات ہے، جو آدمی جس کے اللہ رب العالمین نے جو ہے دیا ہے، اگر وہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو قرض دیتا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا جب آپ قرض دیتے ہیں تو آپ سود مت لیجئے، کیونکہ سود کی بڑی قباحت ہے، اور یہ سود دنیا کا جو معاشی نظام ہے، یہ معاشی نظام کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ آج کی پوری دنیا
پورے بینکنگ سسٹم جتنے بھی چلتے ہیں سب کے سب تقریباً جو ہے اسی پر سود پر چلتے ہیں. اسی لیے دنیا میں اکثر لوگ بھوکے مرتے ہیں. اس کی وجوہات میں سے جو اکثر لوگ مسلمان کے غیر مسلم لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سودی نظام ختم ہو جائے تو دنیا کے لوگ اس طرح کی جو ہے جو بھی بھوک مری یا اس طرح کی غلط چیزیں جو بھی چل رہی ہیں یہ سب نہیں ہوگا. اور جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے سلسلے میں بہت ساری باتیں قرآن و حدیث میں آئیں، لیکن ایک بات اللہ رب العالمین نے کھل کر بتلا دی کہ اگر آپ سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے ہیں قرضہ دے کر، تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی بات ہے سود کھانا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. قرض دیں لیکن بغیر سود کے دیں، یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا. اور یہاں پر قرض کے تعلق سے ایک بات بتائی گئی کہ آپ قرض کسی کو دیتے ہیں، آپ خوشحال ہیں، جس کو قرض آپ نے دیا وہ وقت پر نہیں لوٹا سکتا ہے تو آپ اس کو مہلت دیجیے آپ، تاکہ وہ وقت پر نہیں پہنچا سکتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد کچھ اور محنت کر کے اس کے بعد لا کر دے. آپ مہلت دیجیے، اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے ضرورت مندوں کو قرضہ بھی دیں اگر وہ محتاج ہے سخت. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں غیر ضروری طور پر قرضہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس لیے جو لوگ غیر ضروری طور پر قرضہ مانگنے کے لیے آتے ہیں سوچ سمجھ کر ہی دینا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن ایسے لوگوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی. اور ایک بات یہ بتائی کہ قرض دیتے ہوئے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ قرض دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا، اس کو آیت المدائنہ کہتے ہیں، کہ آپ قرض دیتے ہوئے لکھ لیا کریں، لکھ لیں. آپ لکھا پٹی جو بھی ہوتا ہے، آپ ہم اگریمنٹ کہیں، جو بھی بات ہے آپ لکھ لیا کریں. اور 2 گواہ بھی رکھ لیں. آپ 2 مرد ہیں، 2 مردوں کی گواہی رکھ لیجئے. اگر 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد اور 2 عورتیں آپ گواہی کے طور پر رکھیے، لیکن آپ لکھ لیا کریں، گواہ رکھیں، تاکہ کل کے دن آپ کو نقصان نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اگر آپ کے پاس لکھنے کا سسٹم نہیں ہے یا پھر گواہ نہیں ہے تو کم از کم آپ رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ کر کے آپ قرضہ دیجئے، تاکہ کل کے دن نقصان نہ ہو. کتنے خاندان بگڑ جاتے ہیں، کتنے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کے پاس سے قرضہ لیا. اب یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لیا ہوں، اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میں وہ دیا ہوں، یہ دیا ہوں. بعد میں اتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ خاندان برباد ہو جاتے ہیں. اگر لکھا پٹی، یہ جو اسلام جو تعلیم دیتا ہے، اگر یہ اس سسٹم کو ہم جو ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو قرض کے لین دین کے جو مسائل ہیں اس میں مسائل نہیں رہیں گے، اس میں کوئی فتنہ نہیں رہے گا. اسلام نے ہمیں ان باتوں کی تعلیم دی ہے. تو غرض یہ کہ ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت آل عمران. سورت آل عمران، عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. یہاں پر عمران جو ہیں ان کے گھر والوں کو تذکرہ آیا. یہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. اس کے بعد وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ایک پورے گھرانے کا تذکرہ آیا. کیوں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں یہودیوں اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا کہ اللہ نے انہیں عزت دی تھی، بہت طاقت دی تھی، بہت سب کچھ دیا تھا، لیکن انہوں نے ناقدری کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد پھر عیسائیوں کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ عیسائیوں کو ہم نے یہودیوں کے بعد اس دنیا میں عزت دی تھی، ہم نے نبوت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے جو ہے ان لوگوں کو دنیا کی امامت عطا کی تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا. دین میں جو ہے ان لوگوں نے کھلواڑ کیا، انہوں نے ناقدری کی، تو ان لوگوں کو بھی ہم نے برباد کیا. یہ باتیں بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے سورت میں یہ عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کے گھر والوں کے سلسلے میں مختلف باتیں آئیں. تو سب سے پہلے مریم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا. پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، مریم علیہ السلام کے جو حالات ہیں ان حالات کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے باتیں آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے کسی سے وہ معبود ہو نہیں سکتا. اللہ کی ذات یہ ہے لم یلد ولم یولد،
اللہ رب العالمین نہ کسی کو پیدا کرتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کسی سے پیدا ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے بتانے کے لیے یہاں پر پوری تفصیل ان لوگوں کے سامنے رکھی ہے تاکہ امت کے لوگ سمجھ پائیں اس بات کو، کیونکہ بات بہت سیدھی سادی ہے. اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل سے یہاں پر اس مسئلے میں بتایا. اور ایک بات یہ بتائی اللہ رب العالمین نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک الگ طریقے سے ہوئی، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ اللہ رب العالمین بس کن کہتا ہے تو بس وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کوئی بات مشکل نہیں ہے. آپ صرف عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی پیدا ہوئی اس لیے عبادت کر رہے ہو، جبکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اس صورت میں ایک اور بات اللہ رب العالمین نے بتائی، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ لوگ دوسرے دین کی طرف اگر جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے اور ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی. اگر کوئی مسلمان ہے، مسلمان ہو کر بھی جیسا کہ آج کے حالات میں نام کے مسلمان ہیں، عبادت بھی اللہ کے کرتے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگیوں میں دوسرے مذاہب کے رسم و رواج بھرے پڑے ہوئے ہیں. اب اگر اس طرح کے رسم و رواج دوسرے مذاہب کی عیدیں ہیں یا پھر ان کے رسم و رواج ہیں، یہ ہماری زندگی میں ہو تو پھر ہمارے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ وہ شرکیہ کام، وہ ان کی تہذیب کے کام، یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں بھرے ہوں گے تو پھر ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خالص دین پر عمل کریں. دوسرے مذاہب کے جو رسم و رواج ہیں ان رسم و رواج کو چھوڑ دیں، وہ جو اثرات ہیں ان کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم ہمارے عمل کو ایک بالکل جو ہے پکا اور خالص عمل لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں. ایک آخری بات یہ ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مت پھیر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دیا، وهب لنا من لدنك رحمة، اور تو اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما، انك انت الوهاب، بے شک تو بڑا دینے والا ہے. ہدایت ملی ہے ہم کو، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی دین سے پھر گیا، موت سے پہلے کسی اور مذہب پر چلا گیا، تو یہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے اسلام کی شکل میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ ابو طالب کو دیکھ لیجئے. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کے کاموں میں بہت انہوں نے محنت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، اس کے باوجود ہدایت نہیں ملی. اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کے ساتھ تھے، ان کو ہدایت نہیں ملی، وہ ہدایت آج ہم کو ملی ہے. اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، دین پر مضبوطی سے رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعائیں بھی کرنا ہے کہ اے اللہ جب تک ہماری موت آئے تب تک ہم صحیح دین پر قائم رہیں. رب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے رب میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ ساری دعائیں کرتے ہوئے ہمیں صحیح ایمان اور عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین رمضان میں ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں عبادات کو پختگی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما.
اللہ ہمارے گھروں میں، جن کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جب تک دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔